سنی دعوت اسلامی کی سنی دعوت زندہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ہم مختصر سا یہ درس ہمارا سیشن جو چالو کی ہیں اسے سماعت کر رہے ہیں، اور گزشتہ نشست میں ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے پوری دنیا کے کیا حالات تھے یہ سماعت کیا تھا۔ آئیے کچھ واقعات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے کے وہ بھی سماعت کرتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کے حوالے سے کچھ باتیں ہم آج سماعت کریں گے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نسب مبارک جو تھا تو وہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کر کے ملتا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پشت سے ہوتے ہوئے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نسب مبارک کے اندر کچھ ایسی شخصیات گزری تھی آپ کے خاندان میں کہ جن کی وجہ سے آپ کے خاندان کو خاندان قریش بھی کہا جاتا ہے، خاندان قریش۔ اور آپ کا جو خاندان تھا وہ عرب کا معزز یعنی عزت والا اور بڑا مشہور خاندان تھا۔ آپ کے نسب میں فہر یا نظر کا خطاب قریش تھا، حضرت فہر یا نظر، یہ دو آپ کے دادا میں سے لگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، تو ان کا لقب جو تھا تو وہ قریش تھا۔ اور قریش جو ہے تو سمندر کی ایک بہت بڑی مچھلی ہوتی ہے جو بڑی بہادر ہوتی ہے، اس کے حوالے سے کیونکہ یہ بھی جو ہے تو بہادری کے اندر بڑے اعلیٰ تھے تو اس لیے ان کا لقب قریش پڑا، اور اسی وجہ سے آپ کے پورے خاندان کو خاندان قریش کہا جاتا ہے۔ اور ان کی اولاد میں جو لوگ ہوئے وہ قریشی کہلائے، اور اوپر کے لوگ جو ان سے اوپر کے لوگ تھے وہ کنانی کہلائے۔ اور آپ کی پانچویں دادا حضرت قصی جو تھے وہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، یعنی خانہ کعبہ کی چابیاں ان کے اختیارات میں تھی۔ آپ ہی نے عرب لوگوں کو وادیوں اور پہاڑوں سے نکال کر شہر مکہ میں آباد کیا۔ حضرت قصی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پانچویں پشت میں دادا ہوتے ہیں، انہوں ہی نے جو ہے تو عرب کے لوگوں کو پہاڑوں سے نکال کر کے وادیوں سے نکال کر کے مکہ شہر میں آباد کیا۔ اور آپ نے جو ہے تو دار الندوہ یعنی کہ ایک اسمبلی ہال بنایا تھا، جیسے آج جو ہے تو ملک کے تعلق سے کوئی بھی بات کرنی ہوتی ہے تو بڑے بڑے لیڈر جو ہے تو اسمبلی ہال میں جمع ہو کر کے جو ہے تو میٹنگ کرتے ہیں اور پھر فیصلے لیتے ہیں۔ تو حضرت قصی نے بھی اس زمانے کے اندر ایک اسمبلی ہال بنوایا تھا، اور اس میں وہ جو ہے تو قوم کے اہم فیصلے لیا کرتے تھے۔ اور آپ کے بعد خانہ کعبہ کی مختلف خدمات آپ کی اولاد میں رہی، اور آپ کے دادا حضرت عبد المطلب بڑے فیاض تھے، بڑے سخی تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دادا ہے عبد المطلب، یہ بڑے فیاض تھے، بڑے سخی تھے، انسانوں کے علاوہ جانوروں کو بھی وہ کھلایا کرتے تھے۔ دیکھیں دادا جب ایسا ہے اور پھر حضور کی شان تو کیا ہی کہنی ہے۔ تو دادا کا عالم یہ ہے کہ وہ انسانوں کو تو کھلاتے ہی تھے، ساتھ میں وہ جانوروں کو بھی کھلایا کرتے تھے۔ اور آپ نے زمزم کا کنواں جو تھا وہ از سر نو یعنی پھر سے کھدوایا تھا۔ کس نے؟ حضرت عبد المطلب نے۔ اور انسانوں کے علاوہ وہ جانوروں کو بھی کھلایا کرتے تھے۔ اور آپ ہر سال رمضان میں کوہ ہرا جاتے تھے اور خدا کی عبادت میں مصروف ہوتے، یعنی کہ ہرا پہاڑ پر آپ جاتے حضرت عبد المطلب اور اللہ عز و جل کی عبادت کرتے تھے رمضان المبارک کے ماہ مبارک کے اندر۔ اور پھر آپ موحد تھے کیونکہ دین ابراہیمی پر تھے، کیونکہ اس زمانے کے اندر بہت سے لوگ جو تھے تو وہ دین ابراہیمی کی طرف اپنے آپ کو منسوب تو کرتے تھے لیکن وہ اس کے اندر جو ہے تو چیزوں کو تبدیل کر کے مانتے تھے، لیکن آپ موحد تھے۔ حضرت عبد المطلب جو تھے تو وہ اللہ عز و جل کو ایک ماننے والے تھے۔ اس زمانے کے اندر بھی بہت سے لوگ ایسے تھے جو موحد تھے لیکن وہ ظاہر نہیں ہو پاتے تھے کیونکہ بری عادتیں اور بری رسومات ہی ایسی رائج ہو چکی تھی، برائیاں ہی اتنی پھیل چکی تھی، اور پھر شراب و زنا کو وہ بھی حرام جانتے تھے اور ننگے ہو کر طواف کرنے کو روکتے، اور وہ یہاں تک کہ لڑکیوں کے قتل کرنے کو بھی منع کرتے تھے۔
کیونکہ کل ہم نے سنا نا کہ عرب کا کتنا برا حال تھا کہ عرب اپنی بچیوں کو جو ہے تو زندہ درگور کر دیتے تھے، قبر میں دفنا دیتے تھے، تو آپ اس سے روکتے تھے اور آپ جو ہے تو چور کا ہاتھ کاٹتے تھے، چور کا ہاتھ کاٹتے۔ آپ کے 10 صاحبزادے تھے، حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، جناب عبداللہ جو تھے وہ طبعا نہایت شریف اور صورت میں نہایت حسین تھے۔ یہ حضرت عبداللہ جو ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد تھے، اور حضرت عبد المطلب کے یہ بیٹے تھے، اور جو ہے تو عبد المطلب کی زوجہ حضرت فاطمہ بنت عمرو، ان سے جو ہے تو یہ پیدا ہوئے تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضور علیہ السلام کے والد، کیونکہ حضرت عبد المطلب کی جو ہے تو کئی ایک اولادیں 10 اولادیں ہم نے سنی، 10 بیٹے تھے، اور کتنی 5 جو ہے تو آپ کی بیویاں تھی، حضرت عبد المطلب کی 5 بیویاں تھی، تو 5 بیویوں سے 10 بیٹے وہ آپ کے تھے۔ تو پھر حضرت عبد المطلب کا جو معاملہ تھا وہ خوبصورتی کے اندر بڑے حسین تھے، بڑے نہایت شریف طبیعت کے مالک تھے۔ اور پھر حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں، حضور علیہ السلام کی والدہ، تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے تو وہ عفت اور پاک دامنی اور حسن و جمال میں اور اچھی دیگر صفات میں یہ گانا روزگار تھی، یعنی کہ اپنے وقت میں ایک تھے، یوں اپنی زبان میں کہہ لیجئے کہ وہ اپنے وقت میں حسن و جمال کے اندر، شریف و طبیعت کے اندر، عفت و پاک دامنی کے اندر جو ہے تو اچھی صفات کے اندر یکتا تھے۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ اتنے شان والے نبی کی ماں ہونے کا شرف جو حاصل ہے، ایسے حسین اور جمیل نبی کی ماں ہونے کا شرف حاصل ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس پرفتن ماحول میں بھی کچھ ایسے بدعقیدہ لوگ ہیں جو معاذ اللہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو ہے تو بری باتیں کہتے ہیں، اور یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ وہ مشرکہ تھی معاذ اللہ، اور یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ وہ جہنمی تھی معاذ اللہ۔ یار ایک بات بتاؤ، حضرت یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں 40 روز تک کے رہے، تو وہ مچھلی جنت میں جائے گی، وہ مچھلی جنت میں جائے گی، اور جس ماں کے بطن مبارک کے اندر نبی آخر زمان، نبیوں کا سردار 9 ماہ تک کے رہا، کیا وہ ماں جہنم میں جائے گی؟ معاذ اللہ، وہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہونے والی ہے، ان کی بیٹی جو ہے، ان کی پوتی جو ہے تو وہ جنتی عورتوں کی سردار ہونے والی ہے، خاتون جنت۔ جب پوتی کا یہ عالم ہوگا تو پھر دادی کا عالم کیا ہوگا؟ دادی کا عالم کیا ہوگا؟ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کا نکاح جو ہے تو بنو زہرا کے سردار وہب بن عبد مناف کی بیٹی یعنی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا کا نام عبد المطلب اور نانا کا نام عبد مناف ہے، نانا کا نام عبد مناف۔ یہ ہماری کم نصیبی ہے کہ ہم کو ہیرو ہیروئن کے نام تو ازبر یاد ہوتے ہیں، ہماری اولادوں کو جو ہے تو دیگر لوگوں کے نام تو ازبر یاد ہوتے ہیں، لیکن دیکھیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا پردادا نانا نانی کے نام ہمیں پتہ نہیں ہوتی ہیں، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں۔ اور پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے تو ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی، ابھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی، ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور مبین جو ہے اپنی ماں آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن میں منتقل ہوئے 2 ہی ماہ ہوئے تھے، ابھی 2 ماہ ہی گزرے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم میں آئے ہوئے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اور آپ کے والد ماجد جو ہے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کی ننیال بنو عدی میں بنی نجار میں انتقال فرما گئے، بنو نجار کے اندر آپ کا انتقال ہوا، اور دار نابغہ میں مدفون ہوئے، اور ترکہ میں ایک باندی اور ام ایمن جس کا نام ہے وہ آپ نے چھوڑا، اور 5 اونٹ اور کچھ بکریاں انہوں نے ترکے کے اندر جو ہے تو اپنے اولاد کے لیے چھوڑا۔ تو یہ مختصر سا تعارف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے حوالے سے تھا۔ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنی کل کی اس گفتگو کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے حوالے سے کچھ باتیں سماعت کریں گے۔ اللہ عز و جل ہم سب پر اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے و طفیل رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے اور کرم کی بارشوں کا نزول فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد برحمتك يا أرحم الراحمين.